الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو الناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو المخلوق كلهم فقراء لا غني إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 25 رمضان المبارک سن 1445 ہجری ہے۔ رمضان کے مہینے کا چوتھا الوداعی آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک وقت تھا، ہماری زندگی شروع ہوئی تھی، ہم نے دنیا میں آنکھ کھولی تھی، ہمارے آنے پر خوشی منائی گئی، پھر چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے اور پتہ بھی نہیں چلا، اور ایک وقت آئے گا ہماری زندگی بھی انتہا کو پہنچے گی اور ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو اسی طرح بنایا ہے۔ ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہر صحت مند آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، ہر جوان ایک نہ ایک دن بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، ہر مالدار ایک نہ ایک دن غریب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نقشے میں اپنی قدرت میں سارا نظام ایسے بنایا ہے۔ نہ مالدار ہمیشہ مالدار رہے گا،
نہ صحت مند ہمیشہ صحت مند رہے گا، نہ نوجوان ہمیشہ جوان رہے گا، اور نہ ہی سہولت اور آسانی والی زندگی گزارنے والا ہمیشہ اس میں رہے گا۔ دنیا ہے مسلسل ایک دائرے میں چل رہی ہے، اور اپنی اپنی منزل تک پہنچنے کے بعد وہ آگے چلے جاتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں، پھر ایک آخرت کی اور قبر کی پہلی منزل آئے گی، اس میں انسان اتر جائے گا اور اس کے بعد آگے روانہ ہوگا۔ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، جمعے کی نماز کے لیے آنا اور یہ دین کے مذاکرے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، یہ اس لیے ہے تاکہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد کا احساس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اور کرنے کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان باتوں کو ایک مسلمان اپنی زندگی کا نصب العین بنا کر زندگی گزارتا ہے تو خسارے سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا یہ بیٹھنا اس احساس کو بیدار رکھنے کے لیے ہے، یہ فکر پیدا کرنے کے لیے ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ بھی یہی احساس بیدار کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی یہی فکر دلانے کے لیے آتا ہے کہ مسلمان جاگ جائے، اپنی زندگی کو بنا لے اور فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمت مت ہارو، تم پریشان مت ہو، تم بزدلی مت دکھاؤ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی مرد کوئی عورت ایمان کے ساتھ ایمان والی زندگی گزارے گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں وہ لوگ جو ایمان اور ایمان والی زندگی گزاریں گے، ہمارا ان کے ساتھ وعدہ ہے، ہم انہیں دنیا کی حکمرانی عطا کریں گے، ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں گے، ان کا سکہ پوری دنیا پر رائج ہوگا، ان کے فیصلے پوری دنیا پر لاگو ہوں گے۔ کون لوگ؟ ایمان اور ایمان والی زندگی گزارنے والے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو ختم کریں گے، امن والے حالات پیدا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے زمانے کے لوگوں کے ساتھ کر کے دکھایا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو پہلے لوگ گزرے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ انہوں نے ایمان والی زندگی اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انہیں ان نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی، انبیاء کرام کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سچے، اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سچا، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ہے، نہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر واضح انداز میں ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں، اور ایک نقشہ وہ ہے جو آج کی باہر کی دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کا نام لیوا، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو ماننے والے، ایمان والے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کم و بیش 60 ممالک دنیا کے نقشے پر موجود ہیں جو اس بنیاد پر قائم ہوئے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی مان کر چلیں گے۔
تو قرآن پاک جو نقشہ ہمیں بتا رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ عطا کریں گے، یہ مل جائے گا، آج کی باہر کی دنیا میں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مسلمان مار بھی کھا رہا ہے، مسلمان نقصان بھی اٹھا رہا ہے، مسلمانوں کی ممالک کی حالت بھی کمزور ہے، مسلمان معاشی طور پر بھی پیچھے ہے، مسلمان عسکری طور پر بھی پیچھے ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں اوپر لے جائیں گے اور مسلمان نیچے جا رہا ہے، تو دونوں باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ صورتحال بدلتی ہوئی ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس کا اپنے دین اور ایمان پر اور اپنے نبی کی بات پر جو یقین ہونا چاہیے تھا وہ یقین کمزور پڑ گیا۔ آج کے مسلمان کا اپنے دین کی تعلیمات کے ساتھ جو رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ آج کمزور پڑ گیا۔ جو ایمان اور یقین کی طاقت مسلمان کے پاس ہونی چاہیے تھی، آج وہ ایمان اور یقین کی طاقت مسلمان کے پاس نہ رہی۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نقشہ بدل دیا اور وہ حالات پیدا کر دیے جن حالات سے آج ہر بندہ پریشان ہے۔ اگر کسی کو کسی بات پر یقین ہوتا ہے، اگر کسی کو کسی چیز پر اعتماد ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے کہ اس سے میری زندگی بنے گی، میری زندگی کے مسائل حل ہوں گے۔ وہ اپنی اولاد کو اس کے لیے قربان کر دیتا ہے کہ میری اولاد کی زندگی، اس کا مستقبل، اس کی زندگی کی ضروریات اس چیز سے پوری ہوں گی، اس لیے اولاد کو اس کے لیے لگانا ہے۔ یقین ہے اس پر۔ سمجھدار لوگ، کاروباری لوگ اپنے بچوں کو اپنے سامنے شروع میں کسی اور دکان پر بٹھاتے ہیں، وہ وہاں پر اس دکان میں جا کر ہر طرح کی بات برداشت کرتا ہے اور اس دکان کے مالک کی اور اس کے کاروبار کی ہر بات کو سنتا ہے، اس کے نخروں کو برداشت کرتا ہے، پھر اس کو تربیت ملتی ہے، پھر یہ والد کہتا ہے کہ اب یہ کاروباری بنے ہیں، اب یہ اپنا کاروبار سنبھالے گا۔ سمجھدار لوگ اپنے بچے کو پہلے کسی اور جگہ ملازمت کرواتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ یہ بچہ وہاں سے بن کر آئے گا، پھر اپنا کام سنبھالے گا۔ جب یقین ہوتا ہے کہ اس کاروبار سے زندگی بنے گی، اس مال اور دولت سے زندگی بنے گی، یہاں سے مسئلے حل ہوں گے، پھر اس کے لیے اپنی زندگی بھی لگانا آسان، اپنی اولاد کو لگانا بھی آسان۔ آج یہ یقین اور یہ اعتماد دین سے اٹھ گیا۔ آج مسلمان یہ یقین نہیں رکھتا کہ میری زندگی، میری دنیا، میری آخرت، میرے حالات، میری گھر کی زندگی، میرے کاروباری معاملات اور میرے ملکی معاملات وہ دین اسلام سے بنیں گے۔ اس سے آج مسلمان کا اعتماد اٹھ گیا۔ کہنے کو اربوں کی تعداد میں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر ان کے پاس دین اسلام نظر نہیں آ رہا، ان کی زندگی میں دین اسلام پر اعتماد نظر نہیں آ رہا۔ تو جب ہمارے دین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اڑ جائے گی، وہ دنیا کی حکمرانی کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، وہ حیات طیبہ سے محروم رہے گا۔ بڑی گاڑی موجود ہے، بڑا مکان موجود ہے، بڑا کاروبار موجود ہے، بڑا اسٹاف موجود ہے اور لمبے چوڑے سلسلے ہیں، مگر اندر بے چینی اور بے سکونی چل رہی ہے۔ اندر ایک بے چینی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بننے کو جوڑا تھا وہ دین میرے پاس نہیں ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پریشان ہیں، والدین اپنی اولاد سے پریشان ہے، باس اپنے ملازمین سے پریشان ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے پریشان ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے پریشان ہے۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین کی تعلیمات نہ رہی جو آپس میں جوڑنے والی ہیں۔ آج ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی، سامان بڑھا لو، چیزیں بڑھا لو، مال بڑھا لو، تعلقات بڑھا لو، دوستیاں بنا لو، زندگی بن جائے گی۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اس سے زندگی نہیں بنتی ہے۔
ہمارا مشاہدہ ہے، ہمارا تجربہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ہمارا ملازم ہماری بات نہ مانے، کیا وہ آرام سے رہ سکتا ہے؟ ہمارے دفتر میں ہمارا ملازم ہمیں دھوکہ دے، ہمارے ساتھ غلط بیانی کرے، ہماری نافرمانی کرے، وہ آرام سے ہمارے دفتر میں کام کر سکتا ہے؟ وہاں تو گن پوائنٹ پہ اپنی بات منوائی جاتی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے، آپ کو یہ پہن کے آنا ہوگا، آپ کا لباس ایسا ہو، آپ کے جوتے ایسے ہوں، آپ کی وضاحت ایسے ہو، آپ اس انداز سے آئیں گے، یہ ہماری کمپنی ہے، یہ ہمارا دفتر ہے، آپ کو ہمارے اصول پر چلنا پڑے گا، یہ انسان کر رہا ہے۔ تو اس کارخانے کو بنانے والا خالق اور مالک جو اس کے ساتھ بگاڑے، جو اس کے حکموں کو توڑے، جو اس کی نافرمانی کرے، جو اسے ناراض کرے، تو کیا خیال ہے اپنی زندگی آرام سے گزار سکے گا؟ اپنی زندگی کو پرسکون بنا لے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پر تو یقین ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا دفتر ہے، مجھے اپنے مالک اور باس کی مان کر چلنا ہے، مگر اس پر یقین نہیں ہے کہ کائنات کے خالق اور مالک کے حکموں کی بھی میں نے پاسداری کرنی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے معاملات قابو میں رہیں، ہم پریشانیوں سے بچ جائیں، تو اس کا واحد حل، اس کا واحد راستہ اپنے دین کے ساتھ جڑنا ہے، یہی اس کا حل ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ، دنیا کا بڑا کاروبار کرنے والے لوگ، پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے لوگ اپنی زندگی کے اخیر میں یا تو اسلام کی طرف آ جاتے ہیں یا خودکشی کے راستے سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ امریکہ نیو یارک میں اسٹاک ایکسچینج کا صدر پنکھے کے ساتھ لٹک کے مر گیا، خودکشی کر لی۔ سوئٹزرلینڈ اور نامی گرامی ترقی یافتہ ممالک لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے تنگ ہیں، ہمیں موت چاہیے۔ پیسے کی کمی ہے، سہولیات نہیں ہے، مناسب گھر کا انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے آپ گھر میں بے روزگار بیٹھیں، ہم آپ کو آپ کے گھر پہ دیں گے، آپ کو کسی چیز کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہوگی، علاج معالجے کا انتظام بھی ہوگا، آپ کو بڑھاپے میں آپ کو دوا بھی دی جائے گی، آپ کی ساری ضروریات کو پورا کیا جائے گا، مگر انسان اپنی زندگی سے پریشان ہے۔ اس لیے پریشان ہے کہ جس نے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ دشمنی مول لی، وہ کبھی آرام سے جی نہیں سکتا، وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آج ہم نے رمضان گزارا ہے، ہمارا رمضان 25 دن گزر گئے، 2-4 دن کے بعد پورا ہو جائے گا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، میں اپنی زندگی کا سروے کروں، دیکھوں کہ میں یکم رمضان میں جہاں کھڑا تھا، آج 25 رمضان آ گیا، میری دینی زندگی میں کیا ترقی ہوئی ہے۔ الحمدللہ روزے بھی رکھ لیے، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھ لی، الحمدللہ تراویح میں بھی آ گئے، مگر میری زندگی میں جو انقلاب آنا چاہیے تھا، جو میری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ مجھے کتنی حاصل ہوئی ہے۔ آج ہمیں اپنے اللہ کی بات پر وہ اعتماد نہیں، آج ہمیں اپنے نبی کی بات پر وہ یقین نہیں، آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لیا۔ اگر ہمیں کوئی طبیب، کوئی معالج یہ کہہ دے صاحب آپ بیمار ہو گئے ہیں اور یہ چیز آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ انسان جو 30 سال سے اس چیز کو کھا رہا تھا ایک دم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، 40 سال کا معمول بدل دے گا کہ میری جان کا مسئلہ ہے، میری صحت کا مسئلہ ہے، 50 سال کی عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں یہ گناہ نہیں کرو، اس کے پیچھے ہلاکت ہے، اس پر یقین نہیں ہے۔ کوئی عیسائی ڈاکٹر کہہ دے صاحب آپ کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، آپ اپنی صحت سے محروم ہو جائیں گے، فوراً چھوڑنے کے لیے تیار۔
پورے گھر کے افراد متحرک ہو جاتے ہیں، ابا کو یہ چیز نہیں دینی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سمجھ میں آتی ہے، طبیب کی بات سمجھ میں آتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا سچ میں نجات ہے، سچ بولو۔ مسلمان کو اس پر یقین نہیں ہے کہ سچ سے کیسے نجات ملتی ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا وعدہ خلافی نہیں کرو، وعدے کی پاسداری کرو، جنت مجھ سے آ کے لے لینا۔ مسلمان کو اس پر یقین نہیں ہے کہ وعدہ خلافی کے بغیر کاروبار کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا امانت داری کا خیال کرو، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ امانت داری کے بغیر کیسے کام ہوگا۔ امانت داری پر چلیں گے، کام کیسے کریں گے؟ مسلمان کو اس پر یقین نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا جب بے حیائی والا معاشرہ بن جائے گا، اللہ تعالیٰ لا علاج بیماریوں کو مسلط کر دیں گے۔ مسلمان کو اس پر یقین نہیں ہے۔ تو آج ہم پریشان ہیں، آج ہمارے حالات قابو میں نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے آپ کو اپنے دین سے پیچھے ہٹا لیا۔ آج مغربی تہذیب پر فخر ہے، آج ان کے کلچر کو اپنا کر بڑے فخر سے بتلاتے ہیں، ہمارا بیٹا ساری رات یہ کرتا ہے، ہمارا بیٹا ساری رات کام پہ ہوتا ہے، ہمارے بیٹے نے یہ کر لیا، ہمارا بیٹا اپنے پروجیکٹس بنانے کے لیے اپنی کلاس کی بچیوں کے ساتھ ساری رات کام کرتا ہے۔ اس کو تو بڑے فخر سے بتلایا جاتا ہے، لیکن جو نقصان ہو رہا ہے اور جو خسارے میں جا رہا ہے اس کا کچھ احساس نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان کو کیا طرز زندگی دیا جاتا ہے؟ اب تو یہ ذہن بنا دیا نوجوانوں کا اپنی جنس تبدیل کرواؤ۔ جو مغرب میں ہو رہا ہے، جو مغرب والے کر رہے ہیں، جو وہاں کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، وہ آج ہمارے ہاں مسلمان معاشرے میں اس کو لاگو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس طرف ہمارے نوجوانوں کو موڑا جا رہا ہے۔ یہی نوجوان جب اپنی جوانی کو اللہ کے لیے لگاتا ہے، یہی نوجوان جب جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ تعالیٰ قوموں کو کہاں پہنچاتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت گزرا، ایک وہ زمانہ تھا ہم اونٹ چرانے کے لیے جاتے، بکریاں چرانے کے لیے جاتے، جب گھر آتے تو گھر والے تانا دیتے تھے تم سے تو یہ کام بھی نہیں ہوتا، تمہارا کیا بنے گا، تمہاری کیا زندگی ہوگی، تمہارا کیا مستقبل ہوگا۔ جب اسلام کے دامن میں آئے، اسلام کے ساتھ رشتہ جڑا، اللہ تعالیٰ نے ان بلندیوں تک پہنچایا کہ کیسر و کسرا کے بادشاہ نام سن کر لرز جایا کرتے تھے۔ یہ کیسے ملا؟ اس کے پیچھے کیا ایسی انہوں نے حکمت عملی اپنائی کہ اتنی بلندیوں تک پہنچ گئے؟ وہ خود فرمایا کرتے تھے اور برملا کہتے تھے، انا کنا اذل قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ارے ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، اللہ نے اسلام سے عزت والا بنایا ہے۔ اور آج کا مسلمان اسلام چھوڑ کر عزت والا بننا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسلام کو تھاما، اسلام کو عزت دی، اپنے گھر کی دہلیز سے لے کر اپنے تخت تک انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اپنے گھر کے نقشے سے لے کر اپنے کاروباری نقشوں تک اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا اسلام میں داخل ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، حیران ہیں، اسلام تو قبول کر لیا ہے، کیا ملے گا، کیا بنے گا، کیا زندگی ہوگی؟ ایک صاحب آئے، بدامنی بہت ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ہمیں اس کا کوئی حل بتائیے۔ ایک صاحب آئے، مہنگائی بہت ہے، خرچے قابو میں نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی حل بتائیے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ آ کر سوالات کر رہے ہیں، پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عدی اگر تمہاری زندگی رہی اور تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے ایک عورت فلاں شہر سے چلے گی، ہیرا سے روانہ ہوگی، زیورات پہنے ہوں گے اور مکہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس اپنے شہر جائے گی، اس پورے عرصے میں اتنے لمبے سفر میں کوئی اس عورت کو ہاتھ لگانے والا نہیں ہوگا، ایسا امن ہوگا، یہ اسلام دے گا، سارے کے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے اسلام کے ذریعے۔ اسلام کی طرف آ کر تو دیکھیں،
اپنی زندگی کو اسلام میں ڈھال کر تو دیکھیں۔ پھر فرمایا اے عدی، ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، کوئی غریب آدمی مل جائے میں اپنی زکوٰۃ اس کے حوالے کر دوں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات تو سن لی، پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی میں یہ دونوں باتیں دکھلا دی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کا گورنر بھیجا تو وہاں سارے خرچے پورا کرنے کے بعد کچھ مال بچا، وہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال وہیں کے غریب لوگوں پہ خرچ کرو۔ امیر المومنین یہ مال بچ گیا ہے، اگلے سال اس سے زیادہ، اگلے سال اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فراوانی عطا کی تھی کہ کوئی مال لینے والا نہیں تھا۔ یہ کیسے ملا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے وعدے پر قائم ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ ایک ہمارے دین کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق حکومتوں کے ساتھ ہے، وہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ہمارے دین کا وہ حصہ جس کا تعلق اقتدار اور حکمران طبقے کے ساتھ ہے، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ اور ہمارے دین کا وہ 80% حصہ جس کا تعلق ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ہے، اپنے گھر کی چار دیواری کے ساتھ ہے، اپنے دفتر اور دکان کے ساتھ ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا تمہارے بس میں ہے تم کر لو، آگے ہم سنبھال لیں گے۔ جھوٹ بولنے پہ حکومت نے، جھوٹ کے حوالے سے سچ بولنے پہ حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سچائی کے ساتھ معاملات کرنے پر حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، نماز پڑھنے پر حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اپنی شادی بیاہ کی تقریبات سنت کے مطابق کرنے پر حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، اپنے بچوں کو دیندار اور نمازی بنانے پر حکومت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ چاند رات ابھی آئے گی، ماشاءاللہ رمضان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہوں گی ایک چاند رات میں ضائع کر دیں گے۔ ایک طرف غربت کو دیکھیں، ایک طرف مہنگائی کو دیکھیں، اور ایک طرف بازاروں کا حال دیکھیں، لگتا ہے یہاں تو غریب کوئی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ایسا عجیب تضاد ہے، ایک طرف ہم حالات کا رونا روتے ہیں اور ایک طرف بازاروں کی رونق اور چمک دمک کو دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے ہیں۔ اس لیے کہ غریب آدمی کیا خریداری کرے گا، اس کے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ رات بھر بازار میں گھومے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چاند رات میں ساری عبادت ضائع۔ پھر عید کی نماز پڑھیں گے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایک جگہ چلا گیا، کوئی دوسری جگہ چلا گیا، شیطان رمضان کے سارے مہینے کی کمائی ضائع کروا دے گا۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم ایسا نہ کریں۔ یہ زندگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے اور بہت تھوڑے وقت کے لیے دی گئی ہے اور بہت جلد ہم سے واپس لے لی جائے گی۔ رمضان آیا، ہمیں اس نے سکھایا، اس نے ہمیں سمجھایا، اس نے ہمیں بیدار کیا۔ 40 رمضان ہم نے دیکھے، 50 رمضان ہم نے دیکھے، مگر ہم اپنی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ جب تک ہم آگے خود نہیں بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں خود ہمت کرنی ہوگی، ہمیں خود حوصلہ کرنا ہوگا، ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہمارے دفتروں کا ماحول دین کے مطابق بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار میں دین کی بات نہ کریں، اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو کاروبار میں دین کی بات سننی پڑے گی۔ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ آپ اپنی نماز میں اور اپنے روزے میں لگے رہیں، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ تو بھائی ہمارا دین تو مداخلت کرتا ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ مداخلت برداشت کرنی ہوگی، اور یہ مداخلت ہمیں کچھ دینے کے لیے ہے، نوازنے کے لیے ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچا تاجر وہاں تک پہنچے گا کہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ اس کو جگہ ملے گی۔ جب مداخلت برداشت نہیں کریں گے تو یہ درجہ کیسے ملے گا؟ ہماری گھر کی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری اولاد کا مستقبل وہ صرف دین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑا تباہ و برباد ہوئے، اور ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑا، ایسی زندگی ملی، ایسی کامیابی ملی، دنیا رش کر رہی تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ تو رمضان کا یہ جمعۃ الوداع کا مہینہ، یہ جمعہ اور یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں جگا کر جا رہا ہے، ہمیں سمجھا کر جا رہا ہے، اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، اے اس صدی میں دنیا میں تھوڑا سا عرصہ رہنے کے لیے تم آئے، میں تو 1400 سال سے آ رہا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نے جہاں دیکھا ہے، میں نے قوموں کو دیکھا ہے جنہوں نے میرے اس پیغام کو سنا، زندگی کو بدلا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچ گئے۔ اب یہ ہمارا امتحان ہے، ہم اس امتحان میں کتنے سرخرو ہوتے ہیں، ہم اس میں کتنا رمضان کی قدر کرتے ہیں، ہم اس رمضان کے پیغام سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنی ہمت کے بقدر اور اپنی جد و جہد کے مطابق اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔